بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے اور ایک عمل پر انہیں متوجہ کیا ہے کہ یہ کام کس طرح کر رہے ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب یہ نماز قائم کرنا جو ہے قرآن مجید میں آپ شروع سے آخر تک پڑھ ڈالیے قرآن مجید میں کہیں پر نماز کے لیے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، یعنی آپ نماز پڑھو ایسا نہیں ہے ذکر۔ جہاں کہیں نماز کے لیے لفظ آیا ہے 90 to 95% جہاں پر آیا ہے اقیمو کا لفظ آیا ہے، اس کو اسٹیبلش کرو، یعنی نماز کو قائم کرو۔ یہ تقریباً 90 to 95 اگر 99% بھی کہا جائے تو یہی ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے اسٹیبلش کرو، اس کو قائم کرو نماز۔ نماز جو ہے وہ لوگ بھی پڑھا کرتے تھے، اب اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، یعنی نماز کا اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مفہوم اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو آپ اگر 21ویں پارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، اس کے پہلے حصے کا تعلق اس آیت کے دوسرے حصے سے ہے، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک۔ اس کے بعد آگے چل کے کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز قائم کرنے کا اثر اور اس کا رزلٹ فرد پر اور قوم اور جماعت پر کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز اسے ہر قسم کی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، جگہوں سے، لوگوں سے اور مشغلوں سے روکتی ہے۔ وہ کسی بھی، اگر آپ سورہ مومنون اٹھائیں گے 18ویں پارے میں تو نماز کی پابندی کے ساتھ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ان کا کوئی کام میننگ لیس نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی کام وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتا ہے، ٹائم پاس کے لیے ان کے پاس کوئی مشغلہ نہیں ہوتا ہے، اننیسیسری کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ تو نماز قائم کرنے کا رزلٹ اگر ہماری زندگیوں پر مرتب ہو رہا ہے، یعنی اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اگر ہماری عملی زندگیوں میں دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز جو ہے اسٹیبلش ہے، قائم ہے ہماری نماز۔ اور اگر نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں 20 سال 25 سال 50 سال 60 70 سال، لیکن نہ زبان کنٹرول میں ہے، نہ آنکھ کنٹرول میں ہے، نہ کان کنٹرول میں ہے، نہ دل و دماغ کنٹرول میں ہے اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں، تو وہ نماز پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں نماز اسٹیبلش نہیں۔ یہود کا معاملہ یہی تھا، عبادت کی جو شکل تھی ان کے وقت میں جو تھی وہ کرتے تھے، لیکن برائیاں بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے زندگی گزارنے والے لوگ، ایسا یعنی محسوس نہیں ہوتا تھا ان کی زندگی میں۔ اور نماز کا سب سے بڑا مقصد، اس کی سب سے بڑی گویا کہ کیا کہیں گے، ہماری زندگیوں پہ اثر ڈالنے والی جو چیز ہے نماز کی، وہ یہی ہے کہ ہمارا پورا جسم ایک ڈسپلن کے تھرو میں زندگی گزارنے کا عادی بن جائے، ہیبٹ ہو جائے اس کو۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں، کھانا کھانا
ڈسپلن لائف، ویل ڈسپلن، گھر سے لے کر کے پارلیمنٹ تک ویل ڈسپلن لائف، اس کا سمبول، اس کا پرتیک ہے نماز۔ تو نماز پڑھتے جائیں اور ہماری زندگی بے ڈھنگی ہو تو اس کو صرف یہی کہا جائے گا یہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کو اسٹیبلش کرنے والے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے نماز کو اسٹیبلش قائم۔ دوسرا، نماز کا جو ہماری زندگیوں پر جو اثر ہونا چاہیے وہ ہے اپنے آپ کو جھکانے والا بننا، ایڈجسٹ کرنے والا۔ ابھی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اپنے ڈپریشن کے مقابلے میں، اپنے ہر طرح کے کرائسس کے مقابلے میں، اپنے بہت ساری یعنی ایسے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل پیش آتے ہیں، باپ بیٹے کے ہیں، بھائی بھائی کے ہیں، امپلائی اور اونر کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، مسلم اور ادر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ریلیشنس ہیں، بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ ان مسائل کے درمیان میں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ کیسے؟ کہ جو اللہ اکبر کہے کہ اللہ تعالیٰ نماز رکعت بنوا ہے، کیا جملہ ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء انکلوڈ مائی، یعنی اللہ کی ذات سپیریئر ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، انکلوڈنگ می، مجھے شامل کر کے بھی اللہ کی ذات بڑی ہے۔ یہ تو سمبولک طور پہ اللہ اکبر، پھر وہ ثنا پڑھوائی، اللہ کی تعریف کروائی، سورہ پڑھوایا، قرآن پڑھوایا، پھر اللہ اکبر ریپیٹ۔ ابھی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، ابھی جھک کر کے تو اللہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ پھر اس میں پر سبحان ربی الاعلیٰ، میرے اندر کمی خامی ہو سکتی ہے، کمی خامی سے پاک اللہ کی ذات ہے، میں نہیں۔ میں تو ہمیشہ صحیح رہتا ہوں، سامنے والے لوگ میرے سے غلط کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے میں صحیح حق پہ ہوں، غلطی شوہر کی ہے، شوہر میں صحیح ہوں، غلطی بیوی کی ہے، ساس میں صحیح ہوں، بہو غلطی پہ ہے، بہو میں صحیح ہوں، ساس غلطی پہ ہے، چھوٹے ہم صحیح ہیں، بڑے غلطی پہ ہے، بڑے ہم صحیح ہیں، چھوٹے غلطی پہ ہے۔ اپنے آپ کو سیلف کریکشن جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سیلف کریکشن، اپنے آپ کو سدھارنا دنیا کا سب سے ڈیفیکلٹ ورک ہے، سب سے مشکل کام ہے سیلف کریکشن، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، اپنے آپ کو سدھارتے جانا۔ دنیا کو سدھارنے کے لیے بڑے بڑی موومنٹ چلی ہے، ریفارمیشن آف کمیونٹی کے لیے بڑی بڑی موومنٹ چلی ہے، لیکن سیلف کریکشن کے لیے، سیلف ریفارمیشن کے لیے کوئی تحریک نہیں، کوئی موومنٹ نہیں۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو کریکٹ کرے، اپنے آپ کو ری اسسٹ کرے، اس کے لیے نہیں۔ تو نماز میں بار بار اللہ وہی کہتے ہیں، بار بار اقرار کرو، بڑا اللہ ہے، میں چھوٹا، پاک اللہ ہے، میں گنہگار، میں غلطیوں میں ڈوبا ہوا، پاک اللہ کی ذات۔ اتنا ہونے کے باوجود اٹھا کر کے یہ جو ماتھا ہے اور یہ جو ناک ہے، ایگو پوائنٹ ہے، اس کو زمین پہ رگڑا کے میرے اللہ اکبر کہے جا کے، اللہ بڑے آپ ہے، میں نے اپنے آپ کو زمین سے لگا دیا، بڑے آپ ہے۔ تواضع، عاجزی، انکسار، یہ چیز اگر نماز کے ذریعے پیدا نہیں ہو رہی ہے تو معاف کیجیے گا، وہ ایک روٹین ہے جو ہم اللہ اکبر سے شروع کر کے سلام پہ ختم کر رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ نماز اگر ہمارے درمیان، ہمارے اندر ڈسپلن اور تواضع نہ پیدا کرے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور یہی معاملہ تھا یہود کا، نہ ڈسپلن تھی لائف میں، نہ تواضع تھا۔ آج کی آیت میں پڑھا ہے قاری صاحب نے، قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اتنا گمان تھا ان کو، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اور پہلی تراویحوں میں پڑھا گیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، جہنم میں ہم ڈولی جائیں گے
تو نہیں جائیں گے جہنم میں. اب مجھے بتائیے ہم میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ نہیں ہے جہنم میں ہم کہاں ہیں؟ جہنم تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے مورتیوں کے سامنے سر جھکانے والے. ہمارے لیے تو جنت طے ہے. تو ہمارے میں اور قوم یہود کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ نہ کرے بہت سیریس بات ہے. جب سوچ میں اگر ہمارے فرق نہیں ہوگا تو پھر انجام میں کیسے فرق ہوگا؟ ہمارا بندہ جو انجام ہوگا وہی ہمارا بھی انجام ہوگا. اس لیے اصل میں یہ گفتگو ہوئی ہے. سیکنڈ آتو زکات. اب یہ زکات دیا کرو. عام طور پہ وہ تو صحیح روایت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّتِي فِتْنَةٌ. ہر امت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیسیفک کچھ چیزیں رکھی تھی. اور میری امت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت رکھا ہے. وہ مال و دولت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس کے نزدیک مال اہمیت کی حامل اہمیت والی چیز ہے یا اللہ کا حکم. تو وہ ٹیسٹ وہ جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر ایک زکوٰۃ کا ایک سسٹم رکھا ہے. ایک دوسرا نفلی صدقات کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ فرمایا. اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا میں نے خرچ کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب جملہ فرمایا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا باہر اللہ کی ذات ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ ہماری دی ہوئی ایک امانت ہے. وہ اس میں تصرف, اس میں کیا کہتے ہیں تبدیلی ہماری مرضی کے مطابق ہونی ہے. ہماری مرضی کے مطابق ہے. تو خرچ کرو. ہم نے تو جو تمہیں دیا ہے اس میں سے. وہ قارون کا تھا معاملہ. وہ کہتا تھا کہ یہ مال و دولت تو میرے انٹلیکچوئل دماغ اور میری سوچ کی اور میری بازو کی طاقت کی بنیاد پہ ہے. اللہ نے کہا دیا. نعوذ باللہ. آپ بتائیے, معاف کیجیے گا, یہ جملے ہمارے لیے بولے بہت جلدی ایک دکان سے دو دکان ہوئی. نہیں, اللہ اپنے کو دماغ جیسا دیا, اپنے پاس دماغ جیسا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں 1 روپیے کا بھی آپ اپنے کو کوئی آدمی چندہ نہیں لگا سکتا. 1 آدمی کا بھی 1 روپیے کا بھی آدمی اپنے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اتنا مائنڈ اپنے پاس ہے. ان کو تو چھٹیوں میں خرید سکتے ہیں. وہ تو ایسے ہی کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قانون کے الفاظ ہے. اور نیک لوگوں کی بات یہ تھی کہ ہم کو جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے, اللہ کے لیے ہے, اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس کو خرچ کریں. یہود کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ان کا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو ملا ہے وہ ہماری قابلیت کی بیس پہ ملا ہے, ہماری ایبلٹی کے بیس پہ ملا ہے. اب ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے جو بھی دیا ہے مجھے, گھر, دولت, دکان, مکان, بیوی, بچے, جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ نے محض اپنے کرم کی بیس پہ دیا ہے, میری قابلیت کی بنیاد پہ نہیں دیا ہے. ہماری قابلیت کیا ہے جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے عمل کے مطابق ہمارے ساتھ اگر فیصلہ کرے تو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا. کیونکہ ہماری تنہائی کی راتیں, ہمارے اجتماعی زندگی, ہمارے کاروبار, ہماری مسجد کی زندگی, ہماری باہر کی زندگی, وہ کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے. سب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے, ہر چیز نوٹ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین ہم کو اسکین کر رہی ہے. جو زمین ہے نا, اسکینر صرف وہ پرچوں کو, پیپر کو نہیں, ہمارا عمل بھی اسکین ہو رہا ہے. سورہ زلزلہ نہیں پڑھا ہم نے, یومئذ تحدث اخبارها, وہ اپنی انفارمیشن باہر لا کر کے بتا دے گی مجھ پر بیٹھ کر کے یہ کام کیا کرتا تھا, مسجد میں اس کا یہ بیہیویئر تھا, اور اس کے اپنے انفرادی اس کے بیڈ روم میں اس کا یہ بیہیویئر تھا, تو بتا دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی گزارے. آخر بات جو کہیے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, بہت اہم بات ہے. دیکھیے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ دونوں میں پلیورل کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے.
نماز قائم کرو، جمع کا صیغہ ہے. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، جمع کا صیغہ ہے. وارکعوا، اور رکوع کرو، یعنی نماز ہی کا ایک حصہ ہے رکوع کرو، لیکن اس کو ایک الگ سیپریٹ الگ سے بتا رہا ہے اسپیشلی. رکوع کرو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. آگے جملہ لا رہے ہیں مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پتہ چلا اجتماعیت کے ساتھ ہو، اتحاد کے ساتھ ہو، ٹولی ٹولی، فرقے فرقے، گروپ گروپ نہ بنو. یہ یہودیوں نے یہی کام کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو بانٹ دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن مجید میں اپنی توحید کے بعد، آخرت کی نشانیوں کے بعد جس بات پہ اللہ نے زور دیا ہے وہ اس پر دیا ہے کہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کی زمین پر رہو. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے درمیان میں ٹولی ٹولی بن گئے. وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے امتی نہیں ہو سکتے. وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ان کا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں، ان سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا. کتنی خطرناک قوم ہے. تو اجتماعیت کے ساتھ رہنا ضروری ہے. آج کے دور میں موجودہ حالات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹولیاں در ٹولیاں، جماعت در جماعت، پتہ نہیں اور کیا کیا. سلام کا انداز بدل گیا، ٹوپی کے شیپ پہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کون سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کہاں جاتا ہے. وہ وہاں نہیں آتے، یہ یہاں نہیں آتے. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تمہاری عبادتیں بھی اجتماعیت کا مرکز ہونا چاہیے. معاف کیجیے گا، جو عبادتیں اللہ سے جوڑنے والی اور امت کو اکٹھا کرنے والی نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کل قیامت کے دن جو ہے جواب دہ کا سبب اور ذریعہ بنے گی ہمارے ساتھ. عبادتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ امت کے زوال کی نشانی ہے. امت کے زوال کی نشانی ہے کہ امت عبادت پر لڑے گی، عبادتوں کے فارم پہ لڑے گی، عبادتوں کی شکلوں پہ لڑے گی، اور روح اور اسپرٹ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی. یہ امت کے زوال کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کی روح کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.